ماں سے رشتہ ہے، اللہ کا رشتہ ماں کے رشتے سے گہرا ہے. باپ سے رشتہ ہے، اللہ کا رشتہ باپ کے رشتے سے گہرا ہے. بھائی بہنوں سے رشتہ ہے، اللہ کا رشتہ بھائی بہنوں کے رشتے سے گہرا ہے. بھائی سے کیا رشتہ ہے؟ بھائی جس پیٹ میں آپ بنائے گئے اسی پیٹ میں وہ بنایا گیا، بس یہی رشتہ ہے. اور کیا رشتہ ہے؟ یہی رشتہ ہے نا. اور کیا رشتہ ہے؟ ایک ہی پیٹ میں دونوں بنے ہیں، ایک ہی پیٹ سے دونوں نکلے ہیں، یہ رشتہ ہے. اس وجہ سے یہ بھائی بن گیا. بھائی بھائی کے لیے جان دیتا ہے. ماں سے کیا رشتہ ہے کہ ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، چھاتی سے 2 برس دودھ پلایا، پاخانہ اٹھایا، پیشاب اٹھایا اور خدمت کی اور پال پوس کے جوان کیا. یہ ماں سے رشتہ ہے. اور اللہ سے رشتہ کیا ہے کہ ہم نہیں تھے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. میرے بندے تجھے وہ دن یاد نہیں جب تو دنیا میں تھا ہی نہیں، میں نے تمہیں بنایا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان آپ اس آیت کا لہجہ تو دیکھیں نا. اللہ تعالیٰ کا کتنا درد مندانہ لہجہ ہے، کتنا دکھی لہجہ ہے. یا ایھا الانسان، یا ایھا المومن نہیں، مسلم نہیں، عالم نہیں، متعلم نہیں، مبلغ اور مجاہد اور دائی نہیں. یا ایھا الانسان، اے دنیا بھر کے انسانوں، تم سب نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے. کیا؟ ما غرک بربک الکریم، تم سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے. ما غرک، کس نے دور کر دیا تجھے؟ بربک الکریم، اپنے پروردگار سے جو بڑا کریم ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ جس نے تمہیں بنایا اور برابر بنایا، ہر عضو کو اس کی جگہ پہ رکھا اور ہر عضو کا سائز الگ رکھا جو اس کے مناسب ہو. فسواک کا مطلب ہے جس عضو کو جہاں ہونا چاہیے اس کو وہاں فٹ کیا. آنکھیں اگر یہاں نہ ہوتی کہیں اور ہوتی تو انسان اچھا لگتا. ناک یہاں نہ ہوتی کہیں اور ہوتی تو اچھا لگتا. کان یہاں نہیں ہوتے کہیں اور ہوتے تو اچھا لگتا. اس کو کہتے ہیں فسواک، ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھا. فعدلک، اور ہر چیز کو معتدل بنایا. کیا مطلب؟ ناک کا سائز الگ ہے، کانوں کا سائز الگ ہے، بازوؤں کا سائز الگ ہے، ٹانگوں کا سائز الگ ہے. ہر ایک کا مناسب سائز بنایا. اگر سب کے سائز ایک جیسے ہوتے تو انسان کتنا عجیب کارٹون لگتا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. جس اللہ نے تمہیں صورت دی، تم نے چھوڑ دیا اس کو، دور چلے گئے تم اس سے. ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے، اور اللہ سے محبت نہ کرنے کی وجہ سے دین پہ چلنا مشکل لگتا ہے. حضرات صحابہ نے جتنی قربانیاں دیں وہ سب اللہ کی محبت میں. یہ جو میں نے حبیب ابن زید کا واقعہ سنایا نا، ان کی والدہ ہے ام عمارہ. جب ان کو پتہ چلا نا کہ ان کے بیٹے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تو کہنے لگے یہ کون سی بات ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. لہذا اليوم ارضعته وعند اللہ احتسبته، میں نے تو اس کو دودھ ہی اس لیے پلایا تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے غزوہ احد میں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ناک کان جسم سارا کاٹ دیا گیا. اللہ کے نبی وہاں کھڑے ہوئے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے. کسی حدیث میں اللہ پاک کے نبی کا اتنا شدید ہچکیوں کے ساتھ رونا منقول نہیں ہے جتنا حضرت حمزہ کی لاش پہ رونا منقول ہے. ساری زندگی کبھی
کسی کے مرنے پہ اتنا نہیں روئے جتنا آپ اپنے چچا کی شہادت پہ روئے. آپ کھڑے ہوئے, حضرت زبیر کھڑے ہوئے, دور سے آپ نے ایک عورت کو دیکھا کہ ایک عورت بھاگی چلی آ رہی ہے. آپ نے حضرت زبیر سے فرمایا روکو اس عورت کو, روکو اس عورت کو, اسے یہاں نہ آنے دو. حضرت زبیر کہتے ہیں جب میں آگے بڑھا روکنے کے لیے تو دیکھا وہ تو میری ماں تھی, وہ تو میری ماں تھی, حضرت صفیہ. حضرت صفیہ حضرت حمزہ کی بہن ہے. تو اللہ کے نبی نے اسی لیے منع کیا کہ عورت ہے, یہ حال اس سے دیکھا نہیں جائے گا, مر نہ جائے کہیں یہ حال دیکھ کر, اس لیے روکو اس کو وہیں پہ. حضرت زبیر کہتے ہیں جب میں آگے بڑھا نا اس کو روکنے کے لیے تو ایک گھونسا مجھے مارا اور میں پیچھے ہٹا اور وہ آگے بڑھی. جب وہ آگے بڑھی تو میں نے کہا میں نہیں روک رہا, اللہ کے نبی نے آپ کو روکنے کو کہا تھا. تو فوراً وہاں رک گئی. اللہ اکبر, یہ ہے ان عورتوں کی اطاعت. میں نہیں روک رہا تھا, اللہ کے نبی نے روکا ہے. حضرت زبیر کہتے ہیں فوراً میری ماں وہاں کھڑی ہو گئی اور اپنی بازو سے ایک کپڑا نکالا اور کہا مجھے پتا چلا تھا میرے بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں. اللہ کے راستے میں یہ کون سی بڑی بات ہے. جب مجھے پتا چلا میرا بھائی شہید ہو گیا ہے میں اس کے لیے کفن لے کے آئی. یہ کفن لے لو, میرے بھائی کو اس میں کفن دینا. اللہ کے نبی نے دیکھنے سے منع کیا, میں نہیں دیکھوں گی, بس میری ان چادروں میں اس کو کفن دے دینا. 2 چادریں لے کر آئی. اللہ کے نام پہ میرے بھائی کی اگر جان قربان ہو گئی تو یہ کون سی بڑی بات ہے. یہ وہ محبت ہے. آج کی ماں, آج کے باپ کو اللہ سے محبت ہوتی تو ان کے بچے جب فجر میں سوتے رہتے ہیں تو ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں کہ ہائے اتنے بڑے اللہ نے میرے بچے کو بلایا, میرا بچہ سو رہا ہے. اللہ سے محبت نہیں ہے. اللہ پاک سے اتنی محبت ہو, اتنی محبت ہو, اتنی محبت ہو کہ اللہ پاک کے علاوہ کسی کی طرف دل مائل ہی نہ ہو. کہتے ہیں بد نظری ہو جاتی ہے, نظر اڑ جاتی ہے, دل خراب ہو جاتا ہے, وسوسے آتے ہیں. ارے میرے بھائی آپ نے اللہ کا جلوہ دیکھا نہیں ہے اس لیے پاخانے پیشاب سے بھرے ہوئے انسانوں کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے. اللہ کا جلوہ آپ نے دیکھا نہیں ہے, اللہ کا حسن آپ نے دیکھا نہیں, اللہ کی عظمت کو کبھی آپ نے سوچا نہیں ہے, اس لیے آپ کا دل اپنے جیسے پیشاب پاخانے سے بھرے ہوئے گندے انسانوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اب کیا جانے اللہ کیا ہے, اللہ کون ہے. جس کے بنے ہوئے ایک بندے کو عورتوں نے دیکھا تو بجائے پھل کاٹنے کے ہاتھ کاٹ دیے. یہ اس کے ایک بنے ہوئے بندے کے حسن کا حال ہے تو اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہنے لگی اف اتنا حسین, یہ تو فرشتہ ہے, انسان نہیں ہو سکتا. یہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے میں اتنی مہو ہوئی کہ بجائے پھل کاٹنے کے اپنے چاقو اپنی انگلیوں پہ کاٹ دیے. قطان, ایک جگہ کٹ نہیں لگایا, اس کا مطلب کٹ لگانا نہیں ہے, اس کا مطلب ہے ایک دفعہ کاٹ دیا, پھر کاٹ دیا, پھر کاٹ دیا, پھر کاٹ دیا. کتنا درد ہوتا ہے جب ہاتھ پہ کٹ لگے تو انگلیوں کے کئی ٹکڑے کر دیے. قطان باب تفعیل مبالغہ, قطان ایدیہن, اپنے ہاتھوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ان کو پتہ نہ چلا. یہ تو اس کے ایک بنے ہوئے بندے کے حسن کا عالم ہے, تو اس بنانے والے کے حسن کا کیا عالم ہوگا. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب پہلی دفعہ اللہ اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرائے گا, ان اللہ یتجلی لنا ضاحکا, اللہ پاک پہلی دفعہ جب اپنا دیدار کرائے گا تو اللہ ہنس رہا ہوگا.
ہنس رہا ہوگا. انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیتہ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ فرمایا جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو ایسے دیکھو گے. جنت والے جنت میں بیٹھے ہوں گے، جنت والے جنت میں بیٹھے ہوں گے. بین اہل الجنت فی نعیمہم استطاع لہم نور. جنت والے بیٹھے ہوں گے، اچانک ایک چمک، ایک برق، ایک بجلی سی ظاہر ہوگی. کہیں گی روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ اوپر جو دیکھیں گے فَإِذَا الرَّبُّ جَلَّ جَلَالُهُ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ وَيَقُولُ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ. اور جب اوپر دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ اللہ ان کو جھانک رہا ہوگا اور کہے گا رب رحیم تمہیں سلام کرنے آیا ہے. رب رحیم کس لیے آیا ہے؟ سلام کرنے آیا ہے. مگر اس کو تو وہ آنکھیں دیکھیں گی نا جنہوں نے حرام نہ دیکھا ہو. ناپاک آنکھیں تو نہیں دیکھیں گی. اللہ پاک سے محبت ہو، عشق ہو اللہ سے، اللہ کا نام سنتے ہی دل تڑپ اٹھے، اللہ اکبر کہتے ہی ساری کائنات سے دل کٹ جائے. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. اللہ اللہ ہے. اللہ جیسا کوئی حسین نہیں، اللہ جیسا کوئی محبوب نہیں، اللہ جیسا کوئی مطلوب نہیں، اللہ جیسی کوئی منزل نہیں. ہماری منزل اللہ ہے، ہمارا مقصود اللہ ہے، ہمارا محبوب اللہ ہے، ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہمارا سب کچھ اللہ ہے. وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، اسی کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے، اسی کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، اسی کے ہاتھ میں رفت اور پستی ہے، اسی کے ہاتھ میں صحت اور بیماری ہے، اسی کے ہاتھ میں ساری دنیا کے انسانوں کے قلوب ہیں، اسی کے ہاتھ میں ساری دنیا کے بادشاہوں کی گردنیں ہیں. وہ جسے چاہے اوپر کرے، جسے چاہے نیچے کرے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الا ان للہ ما فی السماوات والارض له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى وان تجہر بالقول فانه يعلم السر واخفى هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. ہمارا اللہ ایسا ہے کہ اللہ پاک جیسا کوئی ہے ہی نہیں. سب میں عیب ہے، اللہ بے عیب ہے. سارے تھک جاتے ہیں، اللہ تھکنے سے پاک ہے. سارے بھٹک جاتے ہیں، اللہ بھٹکنے سے پاک ہے. سارے بھول جاتے ہیں، اللہ بھولنے سے پاک ہے. سارے سوتے ہیں، اللہ سونے سے پاک ہے. سارے کھاتے ہیں، اللہ کھانے سے پاک. سارے پیتے ہیں، اللہ پینے سے پاک. سب کو اجالے میں نظر آتا ہے، اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا. اللہ کو اجالے میں بھی نظر آتا ہے، اندھیرے میں بھی نظر آتا ہے. سب اونچی آواز سے سنتے ہیں، دھیمی آواز کوئی نہیں سنتا. اللہ دھیمی بھی سنتا ہے، اونچی بھی سنتا ہے، یہاں تک کہ دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے. سواء من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم زور سے بولو، آہستہ بولو، رات کے اندھیرے میں چھپ کے برائیاں کرو یا دن دہاڑے سڑک پہ کھڑے ہو کے برائیاں کرو، میرے لیے سب برابر ہے. میں اندھیرے میں بھی دیکھتا ہوں، اجالے میں بھی دیکھتا ہوں. ہمارا اللہ اس سے طاقتور، اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ با اختیار کوئی نہیں ہے. بتائیے کتنے مزے ہیں اس کے جس کو اللہ کی معیت حاصل ہو جائے، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے.
یہ وہ صفت ہے جس سے انسان قیمتی ہو جاتا ہے، اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت۔ آج ہمارے دل اللہ سے خالی ہیں بالکل۔ اپنے آپ سے پوچھیں، ہم، میں بھی پوچھتا ہوں، آپ بھی پوچھیں، اللہ سے کہاں ہے محبت؟ جس سے محبت ہو اس کے سامنے کھڑے ہو کے آدمی ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ پرانوں کے جوڑ میں فرمانے لگے، ایک لڑکا جا رہا تھا، ایک لڑکی جا رہی تھی، ایک لڑکا اس کو دیکھ رہا تھا، مسلسل اس کو دیکھ رہا تھا۔ تو اس لڑکی نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ ان کا تجھ پہ عاشق ہو گیا ہوں، اچھی لگ رہی ہے تو مجھے، تجھ سے مجھے عشق ہو گیا ہے اس لیے دیکھ رہا ہوں۔ تو لڑکی بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا وہ پیچھے میری بہن جو آ رہی ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا تو اس نے رکھ کے زور سے اسے تماچا مارا کہ کم بخت، عشق کے دعوے کرتا ہے اور پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے۔ ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور اللہ کے سامنے ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں گھوم رہے ہیں۔ محبت تو ان کو تھی۔ حضرت اویس قرنی کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی جب عشاء کے بعد کھڑے ہوتے نا نماز پڑھنے کے لیے، عشاء کے بعد تہجد کے لیے جب کھڑے ہوتے، عشاء کے بعد ہی تہجد شروع کر لیتے تھے، ساری رات پڑھتے تھے، عشاء کے بعد نفلوں کی نیت باندھتے اور کہتے آج تو قیام کرنے کو دل کر رہا ہے، یہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاتے اور پڑھتے رہتے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی۔ کبھی کہتے آج رکوع کو دل کر رہا ہے، چنانچہ مختصر قیام کر کے رکوع میں چلے جاتے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، چل سو چل یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی۔ اور کبھی کہتے آج سجدے کو دل کر رہا ہے، تو مختصر قیام، مختصر رکوع کر کے سجدے میں چلے جاتے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ یہ تھے اللہ کے عاشق۔ یہ وہ صفات ہیں جس سے انسان قیمتی بنتا ہے۔ اللہ سے محبت ہو، حضور اکرم نبی اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ آج ہمیں نبی سے محبت نہیں ہے، اس لیے مدرسے کے کتنے بچوں کو میں دیکھتا ہوں مدرسے میں ٹوپی پہنتے ہیں، گھر جاتے ہیں چھٹیوں میں ٹوپی اتار دیتے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جمعے کے دن ٹوپی پہن کے مسجد میں آتے ہیں، پھر ٹوپی جیب میں ڈال کے واپس جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہو، دل کی گہرائیوں سے اللہ کے نبی کو یاد کر کے رویا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گشت کر رہے تھے، رات کو گشت کرنے کی عادت تھی ان کی، دیکھتے تھے کہ کون کوئی پریشان تو نہیں ہے تاکہ اس کی مدد کروں۔ ایک دفعہ گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، ایک گھر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ عورت رو رہی تھی، اس کی آواز باہر آ رہی تھی اور وہ اشعار پڑھ رہی تھی، علی محمد صلاۃ الابرار صلی علیہ المرسلون الاخیار لقد کنت قواما بکم بالاسحار۔ اے میرے نبی، تجھ پہ درود ہو نیک لوگوں کا، تجھ پہ درود ہو سارے نبیوں کا اور سارے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کا۔ ہائے آپ رات کو کھڑے ہونے والے تھے اور بہت لمبا رونے والے تھے۔ یہ اشعار پڑھ رہی تھی اور حضور کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ حضرت عمر دروازے کے پاس بیٹھ گئے اور بیٹھ کے روتے رہے۔ جب وہ عورت پڑھ چکی تو اس عورت کو بلایا اور کہا ایک دفعہ پھر سنا دو۔ یوں ہی سنتے صبح کر دی۔
حضرت عمر کے دور میں حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں حضرت بلال نے کہا اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، حضور تو چلے گئے، مدینے میں رہنا مشکل ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں میں جہاد میں چلا جاؤں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کی یہاں ضرورت ہے۔ کہا اس لیے آزاد کیا تھا مجھے، تم نے مجھے اس لیے آزاد کیا تھا تاکہ مجھے مقید رکھے؟ جب یہ کہا نا، کہا ٹھیک ہے آپ جائیں اللہ کے راستے میں، چنانچہ جہاد کے لیے چلے گئے۔ تو کافی عرصے تک جہاد میں رہے۔ ایک دفعہ رات کو خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی اور فرمایا بلال کتنے بے وفا آدمی ہو، اتنا عرصہ ہو گیا مدینے ملنے بھی نہیں آئے۔ بلال بڑے بے وفا آدمی ہو، اتنا عرصہ ہو گیا مدینے سلام بھی کرنے نہیں آئے۔ اسی وقت اٹھے اور سمجھے کہ ابھی حضور انتقال نہیں کر گئے، ابھی حضور ہیں۔ چنانچہ لگائی دوڑ اور چلے مدینے کو، اور جب مدینے میں داخل ہوئے تو یوں کہہ رہے تھے یا محمد، ہائے محمد، آپ نے بلایا تھا نا، میں آ گیا ہوں۔ یا محمد، ہائے محمد، میں آ گیا ہوں۔ جب مدینے میں آئے تو ہوش آیا کہ حضور تو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ حضرت بلال مسجد میں رو رہے تھے۔ حضرت امام حسن حسین نے دیکھا بلال آئے، کہنے لگے چچا جان حضور کے زمانے والی اذان تو سنا دیں۔ اور اوروں نے بھی کہا تھا لیکن سب کو انکار کر دیا، کہا نہیں میرے بس میں نہیں ہے۔ لیکن حسن حسین کی فرمائش کا انکار بلال نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ کھڑے ہو کے اذان دی۔ جب حضور کے زمانے کی آواز مدینے کے لوگوں کے کانوں میں پڑی تو مرد، عورتیں، بچے ایسے رو رہے تھے کہ پورے مدینے میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ مرد، عورتیں، بچے روتے ہوئے گھروں سے باہر آ گئے۔ یہ حضور سے محبت ہے۔ ہم اپنے نبی سے محبت نہیں کرتے، محبت کرتے تو کبھی سنت سے قدم نہ ہٹتا، کبھی ہم درود پڑھنے میں سستی نہ کرتے، کبھی اتباع سنت میں غفلت نہ برتتے، کبھی نبی کے طریقے سے ہٹ کے زندگی نہ گزارتے اگر محبت ہوتی تو۔ ایک بزرگ تھے شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے۔ جیسے ہمارے ہاں قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ سلسلے ہیں نا، ایسے ہی ایک سلسلہ ہے رفاعیہ، اس کے مجدد اور بانی ہیں حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ۔ سن 550 ہجری، 550 ہجری سن ہے اور حج کا زمانہ ہے۔ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ پہلی دفعہ آئے تھے حج کرنے کے لیے، پہلی دفعہ حج کرنے آئے تھے۔ جو ہی سرکار کے روزے کو دیکھا تو سارے بند ٹوٹ گئے، زار و قطار رونے لگے، اور ایک شعر پڑھا، اللہ کے نبی کے روزے پہ کھڑے ہو کے ایک شعر پڑھا، وفی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی فہذہ دولت الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کی تحتا بها شفتی۔ اللہ کے نبی جب میں دور تھا نا تو میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا جو آ کے یہاں سلام پیش کرتی تھی، اب میں جسم لے کے آیا ہوں، آپ بھی اپنا ہاتھ باہر نکالیں تاکہ اس کا بوسہ لوں۔ 550 ہجری، 90,000 آدمی اس وقت مسجد نبوی میں تھے۔ کتنے آدمی اس وقت مسجد نبوی میں تھے؟ 90,000 آدمی مسجد نبوی میں تھے، اور مسجد نبوی میں جو حاضرین تھے ان میں ایک پیران پیر
قطب الاقطاب محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی بھی ان حاضرین میں تھے. جو ہی انہوں نے یہ شعر پڑھا تو قبر شریف پھٹی اور وہاں سے ہاتھ مبارک باہر آیا اور انہوں نے اس ہاتھ کا بوسہ لیا. اس 90,000 آدمی نے اس مبارک ہاتھ کی زیارت کی. یہ ہے عشق. نعرے بازی کا نام عشق نہیں ہے، عشق چیز ہی اور ہے. جب عشق ہوتا ہے تو انسان پھر اپنے آپ میں نہیں رہتا. جب کسی سے عشق ہو جائے نا، جب کسی سے عشق ہو جائے تو بس پھر ہر گھڑی ہر آن ہر لمحے بس محبوب ہی کی یاد رہتی ہے، پھر کوئی یاد ہی نہیں آتا. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، خانہ دل آباد رہے. نظروں سے اپنی سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے. جب عشق ہوتا ہے تو محبوب کے علاوہ کوئی سوچتا ہی نہیں، کوئی یاد ہی نہیں آتا. ہمارے ایک سندھ کے بزرگ گزرے شاہ عبد اللطیف بھٹائی، آپ نے پڑھا ہوگا ان کی پرائمری کی کتابوں میں، شاید آپ کے ہاں بھی اس کا تذکرہ ہوا ہوگا. شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک شعر کہا ہے. وہ کہتے ہیں جیسے آپ کے ہاں بھی واقعات ہیں، جیسے عربوں کے ہاں لیلا مجنون کا واقعہ ہے، آپ کے ہاں کون سا واقعہ ہے؟ ہاں بہت سارے واقعات ہیں. ایسے ہی سندھ میں ایک واقعہ ہے سسوی پنو. سسوی عورت کا نام ہے، پنو مرد کا نام ہے. تو سسوی کو پنو سے بہت محبت تھی، سسوی کو پنو سے بہت محبت تھی. حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی کہتے ہیں جب سسوی کے پاس حضرت اسرائیل آئے نا روح لینے کے لیے، تو وہ سوئی ہوئی تھی. جو ہی حضرت اسرائیل کی آہٹ سے، ان کے پاؤں کی آواز سے وہ جاگی تو کہنے لگی آپ کو پنو نے بھیجا ہے، آپ کو پنو نے بھیجا ہے. محبت ہو جائے تو محبوب کے سوا کچھ یاد ہی نہیں رہتا. حافظے خراب ہو جاتے ہیں جب کسی سے عشق ہو جاتا ہے، تو نیندیں اڑ جاتی ہیں جب کسی سے عشق ہو جائے، تو پسند تبدیل ہو جاتی ہے جب کسی سے عشق ہو جائے، تو پھر اپنی پسند نہیں رہتی. پھر پوچھتا پھرتا ہے میرے محبوب کو کیا پسند ہے، میرے محبوب کون سی خوشبو لگاتے ہیں، میں بھی وہی لگاؤں. میرے محبوب کو کھانے میں کیا پسند ہے، میں بھی وہ کھاؤں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے نبی کی دعوت کی ایک درزی نے. کس نے دعوت کی؟ ایک درزی نے. غریبوں کی دعوتیں قبول کرنا سرکار کی سنت ہے. حضرت انس کہتے ہیں میں حضور کا خادم تھا، چھوٹا بچہ تھا تو میں بھی ساتھ چلا گیا، مجھے بھی اللہ کے نبی ساتھ لے کر گئے تو اس درزی نے اللہ کے نبی کے لیے کدو پکائے تھے. کیا پکائے تھے؟ کدو شوربے میں. کدو شوربے میں، شوربہ اور کدو. حضرت انس کہتے ہیں میں دیکھتا رہا کہ اللہ کے نبی پوری پلیٹ میں سے چن چن کے کدو کھا رہے تھے. میں سمجھ گیا کہ حضور کو کدو اچھے لگتے ہیں. کہتے ہیں اسی دن سے مجھے بھی کدو اچھے لگنے لگ گئے ہیں. ایک دفعہ حضرت انس کدو کھا رہے تھے اور کدو سے کہہ رہے تھے اے کدو
میں تجھے زیادہ کھاتا ہوں اور میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس لیے کہ تو میرے نبی کو اچھا لگتا تھا۔ کدو سے کہہ رہے ہیں حضرت انس۔ ہم اپنے نبی سے کیوں نہیں محبت کرتے یار؟ کیا ہمارے نبی کے ہم پہ احسانات نہیں ہیں؟ اگر حضور نہ ہوتے کلمہ ہمارے پاس کلمہ ہوتا؟ اگر حضور نہ ہوتے تو ہمارے پاس نماز ہوتی؟ اگر حضور نہ ہوتے ہمارے پاس ایمان ہوتا؟ اگر حضور نہ ہوتے تو مسجدیں ہوتی؟ حضور نہ ہوتے تو ایمان ہوتا؟ حضور نہ ہوتے تو اذان ہوتی؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہ جو اتنی ساری نافرمانیوں کے باوجود بھی، اتنی بدماشیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آ رہا، اللہ ہمیں پکڑ نہیں رہے، یہ سرکار کی دعاؤں کا تو صلہ ہے۔ ورنہ اللہ کی دھرتی پہ لوگ نافرمانی کریں اللہ ان کو ٹھیک کر دیتے تھے پہلے، لیکن اس وقت ہمارے معاشرے میں کون سی برائی ہے جو نہیں ہو رہی؟ ساری برائیاں ہو رہی ہیں، پھر بھی پکڑ نہیں آ رہی، پکڑ نہیں آ رہی، آتی ہے تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی، پکڑ نہیں آ رہی۔ جیسے پچھلی قوموں کو اللہ نے زیر و زبر کر دیا، ان کی جڑیں کاٹ دیں، ایسی پکڑ نہیں آ رہی۔ کیوں؟ یہ ہمارے نبی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے بھائیو، اللہ اور اس کے نبی سے محبت کریں گے انشاءاللہ، اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، تقوی والی زندگی گزاریں گے، اللہ اور اس کے پیارے نبی سے محبت کریں گے۔ اللہ مجھے بھی دے دے، آپ کو بھی دے دے۔ مگر یہ چیزیں صرف بیان سننے سے نہیں ملتی، یہ اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہیں۔ یہ دولتیں کسی دکان سے نہیں ملتی، یہ دولتیں اللہ والے سینوں میں لیے پھرتے ہیں، ان کے سینوں سے منتقل ہو کر سینے میں جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ والوں کی صحبت کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اللہ والوں کی صحبت کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے پیارے بندوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ آپ لوگ خوش قسمت ہیں، آپ کا علاقہ زرخیز ہے، اللہ والے بھی بہت ہیں، علماء بھی بہت ہیں، بس قدردانی کی ضرورت ہے۔ آپ کی نئی نسل قدر نہیں کر رہی اللہ والوں کی۔ آپ کے بوڑھے بوڑھے ہیں جن میں کچھ دین کی محبت، دین والوں کی محبت ہے، نوجوانوں کی اکثریت بے دین ہے، بے دینوں کے پیچھے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اپنے پیارے بندوں کی ہمیں محبت دے۔ ہمارے نبی نے اللہ سے اپنی محبت بھی مانگی ہے، اللہ والوں کی محبت بھی مانگی ہے۔ عجیب بات ہے، اللہ کے نبی نے اللہ کی محبت بھی اللہ سے مانگی ہے، اللہ والوں کی محبت بھی مانگی ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی کی دعا ہے، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ اپنی محبت کا، تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور اللہ والوں کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں۔ اللہ والوں کی محبت اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اللہ والا بنا دیتی ہے۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ امام شافعی، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، اضعت العمر عصیانا وجہلا فآہا ثم آہا ثم آہا۔ خود نیک نہیں ہوں لیکن اللہ والوں سے محبت کرتا ہوں اس امید پر کہ اللہ مجھے بھی نیک بنا دے۔ تو بھئی اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں گے نا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اپنے ماحول میں محنت کریں، محنت کریں۔ آپ کی نسل آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، محنت کریں۔ اپنے گھروں میں دین کا ماحول بنائیں، اپنے بچوں کو محبت دے کر انہیں پیارے نبی علیہ السلام کے واقعات سنائیں، صحابہ کے واقعات سنائیں، اہل بیت کے واقعات سنائیں، اولیاء کے واقعات سنا کے ان کے دلوں کو اللہ والوں سے متاثر کریں۔
اس کے لیے حیات الصحابہ پڑھیں، فتوح الشام پڑھیں، حیات الصحابہ پڑھیں، فتوح الشام پڑھیں. تاکہ ہمارے نوجوانوں کے دل پیارے نبی علیہ السلام سے، صحابہ سے، اہل بیت سے، اللہ والوں سے ان کے دل متاثر ہوں. وہ ہماری نوجوان نسل کسی نے چھکا مار دیا اسی کے دیوانے ہو گئے، کسی نے رقص اچھا کیا اسی کے عاشق ہو گئے، رقاص کے عاشق ہو گئے، ڈانسر کے عاشق ہو گئے، سنگر کے عاشق ہو گئے، ایکٹر کے عاشق ہو گئے. سرکار دو عالم کے عاشق نہیں ہوئے. اس لیے کہ ماں باپ نے اللہ کے نبی کے معجزات بتائے ہی نہیں. ایک کافر آیا آپ کے پاس، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مٹھی میں کیا ہے، اگر تم نبی ہو تو بتاؤ. فرمایا میں بتاؤں یا جو مٹھی میں ہے وہ خود بتائے. سمجھ رہے؟ میں بتاؤں یا مٹھی میں جو ہے وہ خود کہے کہ میں کیا ہوں. تو حیران رہ گیا. ہمارے نبی نے جو ہی ارشاد فرمایا تو وہ کافر کی مٹھی میں پڑی ہوئی کنکریاں اللہ کی تسبیح پڑھنے لگ گئیں. ایک بدو آیا، کہنے لگا آپ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں؟ فرمایا جی. کہ گواہ، کوئی گواہ ہے؟ کوئی گواہ ہے؟ اس وقت تو کوئی نہیں تھا. کہ کوئی شاہد ہے، کوئی گواہ ہے؟ فرمایا وہ جو درخت کھڑا ہوا ہے نا وہ گواہ ہے. درخت کیسے گواہی دے گا؟ فرمایا جاؤ اس کو کہو. ہمارے نبی نے اشارہ کیا، وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا بھاگا ہمارے نبی کی خدمت میں آیا اور آ کے اس نے گواہی دی. اس بدو نے کہا حسبی حسبی، بس کرو میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. تو اللہ تعالی ہمیں اپنے گھروں میں محنت کرنے کی، اپنے ماحول میں محنت کرنے کی اور ساری نسل کو دین کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.